آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بن۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ہمارا یہ ڈرامہ اچھا لگے تو ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ جو بھی نئی ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور واچ کریں۔ میرب جو ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ مریم کی شادی ایک اچھی جگہ ہو جائے، ٹھیک ہے، جس سے وہ محبت کرتی ہے اسی کے ساتھ اس کی شادی ہو۔ میرب جو ہوتی ہے وہ مریم کی خیر خواہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس کی شادی کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دیتی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہونے دے گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہو، ٹھیک ہے۔ میرب جو ہوتی ہے اس لمحے کو ڈر رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی جو ہے وہ میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی، وہیں ہونے دوں گی جہاں اس کی مرضی ہوتی ہے۔ مرسم خان آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی شادی کروانے کے لیے وہ ریڈی ہوتا ہے۔ فی الحال مرسم خان سے بات کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میرب جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تو خان سے ابھی بات کروں گی، ٹھیک ہے، ابھی میں نے بات کوئی بھی نہیں کی تو میں ابھی اس کے ساتھ بات کروں گی، ٹھیک ہے۔ مرسم خان کے ساتھ بات کرنے والی ہوتی ہے۔ ملک زبیر جو ہوتا ہے انس کا روپ دھارے ہوتا ہے تاکہ مرسم خان جب گھر پہنچتا ہے تو میرب آتے ہی اس کا حال چال پوچھتی ہے، حال احوال پوچھنے کے بعد اس کو کہتی ہے کہ مرسم خان کیسی طبیعت ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ چائے لے گئیں یا کافی، کیونکہ میرب نے اپنا کام کروانا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو کہہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف انس جو ہوتا ہے نا وہ اس نے ملک زبیر نے انس کا بیس بدلا ہوتا ہے اور اس کی بہن مرسم خان کی بہن جو ہوتی ہے نا مریم، اس کو اپنے جال میں پھنسا رہا ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ اس نے جو ہوتے ہیں نا اس کو اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے مرسم خان سے، ٹھیک ہے۔ ملک زبیر جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کا بدلہ لینا چاہتا ہے جو اس کی عورت ان کے گھر گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ملک زبیر گھر آ کر ملک زبیر کا روپ دھار لیتا ہے اور کال پہ مریم کے ساتھ خوب باتیں کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر وہ تمہاری شادی نہیں کروا رہے تو تم میرے ساتھ بھاگ چلو، ٹھیک ہے۔ پہلے تو تمہاری بھابھی کہتی تھی میں بات کروں گی، لیکن اب کیا ہوا؟ حیا جو ہوتی ہے وہ جاسوسوں کی طرح مریم کے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ مریم اندر بیزی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو پہلے ہی بہت بڑی جاسوس ہوتی ہے اور زیادہ جاسوسی کرنا چاہتی ہے، لیکن کیا ہے کہ نہیں ہوگا۔ حیا نے کبھی بھی یہ جاسوسوں والی حرکتیں نہیں چھوڑیں کیونکہ اس نے چھوڑنا بھی نہیں چاہنی، ٹھیک ہے۔ اب مریم جو ہوتی ہے وہ ملک زبیر یعنی کہ اس نے تو انس سمجھا ہوتا ہے، وہ انس سے بات کر رہی ہوتی ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ آگے اس کا دشمن ملک زبیر ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو اپنے جال میں پھنسا رہا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، کیونکہ مرسم خان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا جب مرسم خان نے بدلہ لیا ہوتا ہے تو ملک زبیر کو اسی بات کا غصہ ہوتا ہے کہ میں اس سے بدلہ لوں گا کسی بھی صورت میں، ہر صورت اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں اس کو زندہ درگود کر دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ کر نہیں سکتا، اس وجہ سے وہ ایسی اچھے ہتھ کنڈے اپنا رہا ہے۔ مریم کھڑی ہوتی ہے تو جیسے ہی میرب کی انٹری، میرب بھی وہاں کھڑی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ حیا آتی ہے۔ حیا آتے ہی ایسی ایک سوال کی انٹری اور ایسے ہی ایک سوال داغ دیتی ہے کہ جس کا خسارہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ سوال ایسا ہوتا ہے کہ جب حیا اپنا میرب سنتی ہے تو اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مریم آ کر کہتی ہے کہ آپ نے بات کی بھائی سے؟ تو میرب کہتی ہے ابھی نہیں کی، ابھی حیا کا میرب کہتی ہے کہ ابھی حیا کی شادی ہونے دو پھر میں بات کروں گی، پہلے میں بھائی سے بات نہیں کر سکتی، اس لیے تم مت کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ مریم جو ہوتی ہے وہ فون پہ لگی ہوتی ہے کیونکہ اس نے بات کرنی ہوتی ہے۔ حیا جب کمرے میں داخل ہوتی ہے تو وہ مریم کو فون پہ باتیں کرتے سن لیتی ہے کہ وہ کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ مریم آتی ہے اور آتے ہی کیا حیا آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کس سے باتیں ہو رہی ہیں جناب؟ تو مریم کہتی ہے میں پڑھائی کر رہی ہوں، تو میرے کمرے سے چلی جاؤ۔ حیا جو ہوتی ہے وہ کمرے سے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور چوروں کی طرح کان لگا کر اس کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ پہلے تو مریم اس کو ڈانٹتی ہے کہ تم بنا دروازہ کھڑکائے میرے کمرے میں داخل کیوں ہوئی، تمہاری جتنی جرت کیوں بڑی کہ تم میرے کمرے میں داخل ہوئی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کچھ سوچا کرو اپنے بارے میں، اسی لیے میں تمہیں کہتی ہوں کہ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے نا تمہیں اپنے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اب میرب جو ہوتی ہے وہ مرسم خان کو متوقع کر رہی ہوتی ہے، یعنی مطمئن کر رہی ہوتی ہے، اس کو چائے پلاتی ہے، بہت سارا کچھ کھانا وانا کھلاتی ہے، کیونکہ میرب نے مریم کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے مرسم خان سے، کیونکہ گھر میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سارے مرسم خان کی مرضی سے ہوتے ہیں، اسی لیے اب حیا جو ہوتی ہے کان کو نا فون لگا لیتی ہے، فون لگا کر اپنے ہونے والے خاوند یعنی کہ منگیتر کو کال کرتی ہے۔ حیا نے فون کان کو لگایا ہوتا ہے۔ حیا جو ہوتی ہے وہ بڑی مکار ہوتی ہے، اپنے ہونے والے خاوند نوریز کو فون کرتی ہے اور فون کر کے کہتی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی اس لیے انکار کر دو۔ نوریز کہتا ہے میں نے اپنی امی کو کہا ہے لیکن امی نہیں مان رہی، کہتی کہ اگر میں انہیں انکار کر دیا تو مرسم خان اور ماں بیگم کو کیا منہ دکھاؤں گی، میری ان سے دوستی ٹوٹ جائے گی۔ تو حیا منتیں اور ترلے کرنا شروع کر دیتی ہے، آپ کسی بھی طرح کر دیں، ٹھیک ہے، مریم کے بارے میں سوچیں، میرے بارے میں سوچیں، میں اپنے لیے کر رہی ہوں۔ نوریز کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے لیے کر رہی ہو، مریم کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ وہ کہتی ہے آگے سے حیا اگر تم نے نہ کیا تو میں جان دے دوں گی۔ تو نوریز کہتا ہے نہیں نہیں بابا ایک منٹ رکو کوئی بات نہیں، میں ابھی بات کرتا ہوں، آپ ٹینشن مت لو۔
یعنی کہ حیا جو ہوتی ہے نریز کو کسی نہ کسی بھی چکر میں پھنسا دیتی ہے کہ بس یہ ادھر لگ جائے اور میری شادی ہونے سے بچ جائے۔ مریم کھڑی ہوتی ہے، حیا آ کر اس کو ایک ایسی بریکنگ نیوز سے نوازتی ہے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مریم جیسے ہی وہ بریکنگ نیوز سنتی ہے، مریم تو ایک دم سے رہ جاتی ہے کہ یار یہ اس نے کیا کر ڈالا، کیونکہ حیا آ کر کہتی ہے کہ میری اب شادی کسی بھی صورت نوریز سے نہیں ہوگی۔ وہ انکار کر دیتے ہیں۔ جب وہ انکار کر دیں تو ماں بیگم مرسم خان کے پاس آتی اور آ کر کہتی کہ انہوں نے حیا کے رشتے کو انکار کر دیا، مرسم خان ہماری بچیوں کو انہوں نے مذاق سمجھا، تم بات کر کے آؤ ان سے، ٹھیک ہے، ایسا جواب دینا کہ ساری زندگی یاد رکھیں۔ ماں بیگم نے مرسم خان کو ایسے ہی اوپر چڑھایا ہوتا ہے کہ بس بات نہ کچھ ہو تو ٹھیک ہے۔ ماں بیگم جو ہوتی ہے وہ آ کر مرسم خان کو سارا حال احوال بتاتی ہے تو مرسم خان فل غصے میں آ جاتا ہے کہ انہوں نے ہماری لڑکی کو انکار کر دیا، میں ابھی ان کا ایسا علاج کروں گا کہ وہ ساری زندگی کسی کا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میرب جو ہوتی ہے وہ بھی کھڑی ہوتی ہے اور مرسم خان بھی کھڑا ہوتا ہے۔ مرسم خان باتیں سن رہا ہوتا ہے، میرب اپنے چکروں میرب کو اب یہ ہوتا ہے کہ یار یہ اب کیا نئی مصیبت آن پڑی گلے، ٹھیک ہے، پہلے ہی نہیں نپٹا جا رہا کام تو اب کیا ہوگا۔ اب جب وہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مریم سے شادی کرنی ہے، اس سے نہیں کرنی۔ جب میرب جو ہوتی ہے وہ مرسم خان کو چائے پلا رہی ہوتی ہے، ایک لالچ ہوتا ہے اس کو، لالچ یہی ہوتا ہے کہ وہ بات کرنا چاہتی ہے مریم کے حوالے سے، ٹھیک ہے، وہ بڑی اس کو چائے وائے پلا کے کہتی ہے کہ مرسم میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ مرسم خان کہتا ہے جی کرو، تو مرسم خان کہتا ہے حیا کی بات نہ کرنا، کسی اور کی کر لینا، ٹھیک ہے۔ حیا جو ہوتی ہے وہ آ کر ان کو بریکنگ نیوز کے بارے میں بتاتی ہے کہ بھائی آج ایسا ہوگا، اگر ایسا نہ ہوا تو میرا نام بدل دینا، ٹھیک ہے۔ مریم جو ہوتی ہے وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، ایسا تو ہونا نہیں چاہیے ہرگز بھی، ٹھیک ہے۔ مریم کو اپنی پڑ جاتی ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو انس کے ساتھ میں کیسے شادی کر پاؤں گی، ٹھیک ہے۔ مریم کو جو ہوتا ہے اپنا پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، ایسا کام نہیں ہرگز ہونا چاہیے۔ وہ میرب کو بتاتی ہے، میرب کیا کرے، اب میرب بھی پھنس چکی ہے، تو ایسے جال میں اس نے پھنسا دیا جس سے نکلنا اب بہت زیادہ مشکل ہو۔ پہلے تو بریکنگ نیوز میرب دیتی ہے اس کو، اس رشتے سے پہلے حیا کو بریکنگ نیوز ملتی ہے، لیکن حیا بڑی مکار ہوتی ہے، ان سب کو دے دیتی ہے۔ ماں بیگم بیٹھی ہوتی ہے، ماں بیگم جو ہوتی ہے اس کے سامنے اس کی بیٹی مریم کھڑی ہوتی ہے، تو ماں بیگم کہتی ہے کہ میری بیٹی آج میرے سامنے ایسے کھڑی ہے تو اس کی وجہ تم ہو میرب، ٹھیک ہے۔ میرب کو ایسے ہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ جب مرسم خان وہاں سے واپس آتا ہے تو میرب اس کو رستے میں روک کر کھڑی ہو جاتی ہے، کیا کہا انہوں نے، تو مرسم خان کہتا وہی کچھ کہا جو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب فون ہی ہمارے بندوں نے کیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بات ہی ہمارے بندوں کا قصور ہے تو میں ان کے سامنے کیا بات کر سکتا ہوں۔ مریم جو ہوتی ہے ماں بیگم کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے، کیونکہ اس کو ماں بیگم سے کچھ عنایات ہوتی ہیں کہ ماں بیگم کو کہتی ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی نوریز سے۔ مریم کہتی ہے، ماں بیگم کہتی ہے کہ میں نے مرسم خان کو بھیجا ہے، وہ نوریز سے شادی کے لیے انکار کر کے آئے، انہوں نے ہماری بیٹی کو انکار کر دیا، ہم ان کو کر دیں گے۔ تو مریم یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا خوش ہونا بنتا۔ جب میرب کو پتہ چلا کہ انکار ہو چکا ہے، میرب مرسم خان کے پاس جا کر کہتی ہے کہ اس کی شادی کو انکار کر دو، وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی مریم پڑھ رہی ہے، اس کے پیپر ہو رہے ہیں، مریم فون کال پہ لگ جاتی ہے کیونکہ اس کو انس کا پھر سے فون آ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے انس بھی اس کو بار بار کال کر رہا ہوتا ہے۔ ملک زبیر نے انس کا روپ دھارا ہوتا ہے کیونکہ وہ تو مرسم خان سے بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بدلہ وہ کس طرح لے گا، ٹھیک ہے، الٹا اسی کے گلے پڑ جائے گی کیونکہ یہ مکار ہوتا ہے، ملک زبیر بڑا ہی مکار شخص ہے۔ آئندہ ایپیسوڈ میں اس کے ہی گلے جو بھی پڑے گی اسی کے گلے میں پڑے گی اور یہ دیکھتا رہ جائے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ اب وہ میرب جو ہوتی ہے مرسم خان کو کہتی ہے کہ مریم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ پڑھ رہی ہے، اس لیے میں تمہیں کہتی ہوں کہ اس کی شادی مت کرواؤ، ٹھیک ہے۔ تو مرسم خان کہتا ہے بھئی ابھی اس کی کوئی شادی نہیں ہوگی۔ ملک زبیر جو ہوتا ہے وہ انس کا روپ دھار کر مریم کو تنگ کرتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ محبت کا ڈونگ رچاتا ہے، حالانکہ محبت اس کو کوئی نہیں ہوتی، لیکن مریم اس کے ساتھ سچی محبت کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رات کو گھر آؤں گا، گھر آ جاتا ہے، مریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اوپر سے میرب آ جاتی ہے۔ میرب جو ہوتی ہے وہ اس کو بچانے کے چکروں میں ہوتی ہے کہ اوپر سے بندہ بھی وہ جو پہلے ہی مرسم خان جس کے خلاف تھا۔ مریم جو ہوتی ہے وہ اس کی فون میسیج دیکھتی ہے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو آؤ نکل آؤ، ٹھیک ہے، ورنہ مجھے بھول جانا، میں تمہیں کبھی بھی نہیں ملوں گا۔ یہ ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں نا، بجائے رشتہ بھیجنے کے ملک زبیر اس کو میسیج کے طور پہ سینڈ کرتا ہے۔ جب وہ جانے لگتی ہے تو میرب اس کو دیکھ لیتی ہے، میرب کہتی یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرب مریم کو پکڑ کر گھر لے جاتی ہے، پہلے تو اس کے ساتھ ہوتی ہے، اب بھی ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا خمیازہ کیا بھگتے گی، کہ مریم ساری زندگی اپنے ماں باپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ انس نے دیکھیں کیسے ملک زبیر نے انس کا روپ دھارا ہے، تو بڑا ہی مکار شخص ہوتا ہے۔
تو مریم تو پہلے تو راضی ہو جاتی اس کے ساتھ جانے کے لیے، لیکن میرب مریم کو پکڑ کر لے جاتی ہے اور فون پہ آتی ہے تو فون پہ لگی ہوتی ہے۔ ملک زبیر بڑے شکوے کرتا ہے، انس جو ہوتا ہے وہ بڑے شکوے کرتا ہے کہ تم میں محبت ہی نہیں، تم میں میری چاہت ہی نہیں، لیکن مریم کو چاہت ہوتی ہے۔ مریم کہتی ہے کہ تم میرے گھر رشتہ لے کر آؤ، کیونکہ اگر وہ رشتہ لے کر آئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو، ہماری یہ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ جو بھی نئی لیٹسٹ ویڈیو ہے آپ تک سب سے پہلے